السلام علیکم میرے پیارے پیارے فرینڈ، سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، دنیا کی سب خوشیاں دے آپ کو، آمین۔ یہاں پہ جی میں اٹھی تھی، فریش ہوئی اور اس کے بعد جو ہے فیس واش کر رہی ہوں۔ یہاں پہ فریکل فری یہ فیس واش ہے ونسی کا، اور یہ مجھے بہت سوٹ کرتا ہے کیونکہ میرے فریکلز ہو گئے تھے اسکن پہ کافی۔ جب میرا چھوٹا بیٹا ہوا ہے نا ماز، اس کے بعد جو ہے نا میرے فیس کافی خراب ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ کافی نیٹ ہو گیا۔ تو جو ہے فریش ہونے کے بعد جو ہے نا فیس واش کرنے کے بعد میں جو اسکن ہے وہ ٹاول وغیرہ سے نہیں صاف کرتی، ٹیشو سے صاف کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں ونسی کا یہ سن بلاک اپلائی کر رہی ہوں اپنے فیس کے اوپر، اور ساتھ ہی یہ جو امانہ کا میں نے منگوایا تھا ٹینٹ، یہ بالکل ختم ہونے والا ہی ہے، یہ والا میں جو ہے نا ہلکا سا اپنے لپس پہ لگا لیتی ہوں۔ اس کے بعد یہ کوئنچ کا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا آرگینک ٹریول کا یہ والا سیرم ہے، یہ والا میں اپلائی کر لیتی ہوں۔ یہ بہت اچھا ہے، 2-3 دن ہوئے مجھے اس کو یوز کرتے ہوئے۔ ہائیڈریٹ رکھتا ہے اسکن کو، بہت موئسچرائز رکھتا ہے۔ باقی آگے بھی اس کے ریزلٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ جی ہیئر برش کر رہی ہوں ساتھ میں، اور میرے بال کافی رکھے سے ہو گئے تھے، تو میں یہ بیوٹیفائی بائی آمنہ کا جو ہے نا ہیئر مسٹ ہے، یہ میں یوز کروں گی، اس سے بال کافی اچھے اور سموتھ ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں اسپرے کروں گی۔ اس کے بعد یہ جیسے سردیاں آ رہی ہوتی ہیں نا، ڈرائنس کی وجہ سے بال اڑے اور عجیب سے رکھے سے لگنے لگ جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نا تھوڑا سا ہیئر مسٹ اگر اپنے بالوں میں اسپرے کر لیں تو بہت اچھے جو ہے نا بال کور ہو جاتے ہیں، اور بالکل سموتھ اور شائنی سے ہو جاتے ہیں بال نا۔ اچھا، میرا ماننا ہے اگر آپ مدر ہیں، ہاؤس وائف ہیں، جو بھی ہے نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں تھا، ہم خود کی کیئر نہیں کر سکے، اور یہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے مینج کر لیتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی اور گھر کو بھی، ہر چیز کو مینج کر لیتے ہیں۔ تو اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انسان کتنا خود کو فریش فیل کرتا ہے جب وہ خود اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد میں کچن میں آئی تھی، اور آج آپ لوگوں کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ شیئر کرنی تھی۔ یہ نائسر میں نے منگوایا ہے، کسی شاپ والے سے کہہ کے آرڈر کروایا تھا، اور 2-3 مہینے لگ گئے اس کو آنے میں، اور اب یہ جو ہے نا ان ہینڈ ہوا ہے۔ یہ بہت اچھا کٹر ہے، بہت اچھا کٹر ہے، مطلب کہ ویجیٹیبل کٹ کرنا اتنا آسان۔ میں جب نائف کے ساتھ کاٹتی ہوں نا تو میرے تھم پہ نا کافی کٹس لگ جاتے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ کٹس لگتے ہیں، مطلب مجھے ایک بھی پیاز کاٹنا ہے نا اس کے بعد میرے ہاتھوں پہ نا اتنے نشان اور کٹس لگ جاتے ہیں۔ تو مجھے تو اس کی بہت ضرورت تھی، اگر آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہے تو ضرور آرڈر کیجیے گا۔ اس کی پرائس ہے جی 3450 اس کی پرائز ہے، یہ بہت اچھی کوالٹی میں۔ اور اچھا، یہ نا باقی شاپس پہ میں نے دیکھا ہے، یہ باقی شاپس پہ بھی بازار میں مل رہے تھے، لیکن نا وہ اس کی کاپی ہے۔ کاپی کا کیسے پتہ چلے گا، اوریجنل کا کیسے پتہ چلے گا، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہے جی کٹر، اونلی 3 طرح کے جو نا کٹرز اس کے اندر یوز ہوں گے، لیکن جو دوسرے ان کی کاپی آ رہی ہے نا اس کے ساتھ نا وہ لوگ تقریباً 11 to 12 جو کٹرز ہیں نا وہ یوز ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے، لیکن وہ کوالٹی اچھی نہیں ہے، اس لیے میں نے وہ نہیں لیا۔ میں نے اسی کا ویٹ کیا 3-4 مہینے جو ہے نا، اس کے بعد جا کے اب یہ مجھے ملا۔ ادھر رکھو ویجیٹیبل اور اوپر اس طرح سے پریس کریں، اور یہ جو ہے نا فل ہو جاتا ہے اس طرح سے، اور اس کو اسی طرح سے یہ بٹن آن کر کے اس کا جو ہے نا کٹر آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اس میں چپس وغیرہ کاٹنی ہو، فروٹ چاٹ بنانی ہو، کچھ بھی ایسا جو نا ٹماٹر وغیرہ کاٹنے ہو، جلدی ہو آپ کو کھانا بنانے کی، تو بڑا یہ فائدہ مند چیز ہے۔ کوئی ایسی فضول چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی لے کے اور پیسے ضائع کر دیے، کیونکہ میری امی کے پاس بھی ہے، میں نے ادھر جا کے جب 2-3 دفعہ یوز کی ہے تو بہت ہی اچھی چیز تھی، تو اسی لیے مجھے اتنا زیادہ تھا کہ میں بس جلدی سے لے لوں، اتنا یہ فائدہ مند ہے۔ خیر، اگر کسی نے لینا ہوا تو ضرور لیجئے گا۔ اگر ہمیہ خان میں مارکیٹ سے کسی نے لینا ہے تو نوید کراکری والوں سے یہ ملتا ہے، بہت ہی اچھا۔ یہ اس کا برش ہے، اس کی کلیننگ کے لیے انہوں نے ساتھ میں دیا ہوا ہے، اور آپ جس طرح سے بھی چاہیں اس میں ویجیٹیبل جو ہے نا وہ کٹ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ جو ہے نا اس نیچے والے اس کے ڈبے کا جو ہے نا وہ اس کا ڈھکن ہے، تاکہ اگر آپ نے ویجیٹیبل اندر ہی رکھنی ہے، اسی طرح سٹور کرنی ہے، تو اسی کے اوپر جو ہے نا اس طرح سے اس کو کور کر کے آپ فریج میں کسی بھی طرح جو ہے نا اس کو رکھ سکتے ہیں۔ بہت فائدہ مند چیز ہے، میرے کہنے پہ ضرور پرچیز کیجئے گا۔ آپ کو آپ کا جو کچن کا کام ہے نا وہ کافی حد تک جو ہے نا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔
تو یہاں پہ جی یہی اس کے ساتھ سامان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ باہر کسی اور شاپ سے لوکل لیتے ہیں وہ آپ کو ملے گا تو 1000 یا 1500 کی رینج میں مل جائے گا، لیکن ہوگا وہ ہلکے والا، وہ اتنا اچھا ورک کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو مجھے اسی لیے اسی کا ہی انتظار تھا۔ خیر اس کے بعد جو ہے نا میں اب ناشتہ بنانے لگی ہوں۔ ناشتے میں نے آج بنانے ہیں پراٹھے اور ساتھ میں ساگ بنایا ہوا تھا رات کو، تو وہی گرم کر لوں گی۔ جو لوگ کھاتے ہیں جی ان کو پتہ ہوگا کہ ساگ کے ساتھ جو ہے نا وہ پراٹھا کتنا مزے کا لگتا ہے۔ ساگ کے ساتھ پراٹھا ہو اور ساتھ میں لسی ہو تو جی مزہ ہی آ جاتا ہے ناشتہ کرنے کا۔ چلیں جی ونٹر بھی سٹارٹ ہو گیا، پوری سردیاں جو ہے نا وہ ساگ ہی ہونا ہے۔ ساگ روز کیا پکایا جی، ساگ بنایا ہے۔ ڈیلی تقریباً گھروں میں نا ساگ ہی بنے گا انشاءاللہ، اور بنا کے گئی ہوں تو فریز کر لینا ہے۔ ہم لوگ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، بنا کے فریز کر لیتے ہیں، اور جس دن کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کیا بنائیں تو اس دن جو ہے نا ساگ نکال کے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ تو سردیوں میں ویسے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ساگ ہوتا ہے نا، تو آپ کو نا جس دن نہیں سمجھ آ رہی تو آپ ساگ جو ہے نا وہ اس کا تڑکا لگا لیتے ہیں، اور اتنا مزے کا لگتا ہے وہ، سب پوری فیملی جو ہے نا خوش ہو کے کھا لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے تو بچے بھی ساگ کے اتنے شوقین ہیں نا۔ مومن تو اسپیشلی ساگ اور کڑی کا بہت شوقین ہے، کڑی چاہے روز بنا لو، ساگ ڈیلی انہوں نے کھا لینا ہے۔ اور ہم لوگ کچن میں کام کریں یہ ماشاءاللہ نواب صاحب کچن میں نہ پہنچے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو جی ان کی انٹری بھی بہت ضروری ہوتی ہے کچن میں۔ تو یہ بھی آگے پاس بیٹھ جاتا ہے، پھر جب کچن میں اس کو پتا ہو نا کہ ماما کچن میں، تو فوراً اس نے پیچھے آ کے بیٹھ جانا ہے۔ جب میری مدر ان لا بیٹھ کے روٹی بنا رہی ہوتی ہیں اس ٹائم بھی آ کے یہ پاس ہی بیٹھ جاتا ہے، اور اس نے ان کی نا بالکل جیسے وہ روٹی بیل رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے اس نے بھی کلیپنگ کر کے نا ان کو بتانا ہے کہ ایسے دادو روٹی بنا رہی ہیں۔ تو کافی مزہ آتا ہے، چھوٹے بچے کے ساتھ سب کو انہوں نے آگے لگایا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ سے پوری فیملی جو ہے نا وہ ایک چیز میں مصروف ہو جاتی ہے، بچے کے ساتھ ٹائم بھی اچھا گزر جاتا ہے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ سے میرے پراٹھے دیکھیں کتنے پیارے پیارے بن رہے ہیں، گول شول۔ اور شادی سے پہلے جو ہے نا مجھے روٹی گول نہیں بنانی آتی تھی، اور ہمیشہ مجھے ابو سے اسی بات پہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ مجھے نا روٹی میں گول نہیں بناتی۔ تو آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ایک دفعہ میرے امی ابو گئے تھے حج پہ، تو یہاں پہ جب تھے تو ہر ٹائم ان کو ہوتا تھا روٹی گول نہیں بنی، روٹی نہیں گول بنانی آتی ہے وہ۔ خیر وہاں گئے ہیں حج پہ، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جب نا وہاں پہ روٹیاں کھائی نا، وہ تھوڑا جیسے مطلب آٹا وہ تھا کوئی چیڑا سا ڈرائی سا پتہ نہیں کیسا، تو وہ روٹیاں کھا کے نا انہوں نے وہاں پہ جا کے مجھے بڑا ہی یاد کیا کہ اس سے اچھا تو نہید کے ہاتھ کی روٹی ہوتی ہے۔ واپس آئے تو ابو مجھے کہیں کہ بھئی وہاں پہ جو روٹیاں تھیں نا اس سے جو ہے نا وہ اسٹمک خراب ہو جاتا تھا ہمارا، اس سے اچھی تو تم روٹیاں بناتی تھی۔ تو پھر میرے ابو کو جو ہے نا میری روٹی کی قدر ہوئی۔ خیر اللہ کا شکر ہے اس کے بعد مجھے روٹی بھی بنانی آ گئی تھی گول۔ تو مجھے شوق بھی بہت تھا روٹی مطلب کہ اچھی بناؤں، میں گول بناؤں، تو ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز ہے نا دنیا میں، کوئی بھی چیز ہے اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو آ جائے، اگر آپ دل سے سیکھنا چاہتے ہیں واقعی، تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کو نہ آئے۔ ہر چیز انسان دنیا میں ہر کام کر سکتا ہے، بس شوق لگن اور محنت ہونی چاہیے، تو کوئی چیز بھی جو ہے نا مشکل نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کرنا تھا تو اس کے لیے بھی مجھے بڑی ٹینشن تھی، میں کر پاؤں گی کہ نہیں کروں گی، کیا کروں گی، کیسے ویڈیو بناؤں گی، سٹارٹ بھی کر سکوں گی یا نہیں۔ ابھی مطلب ہوں تو میں سٹارٹ ہی کیا ہوا ہے میں نے چینل، ابھی تو میرا چینل مونوٹائز بھی نہیں ہوا، لیکن جو ہے نا میں محنت کرتی ہوں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ جتنی میں محنت کر رہی ہوں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ اس چیز کا اجر دے گا، اس کا پھل محنت کا ضرور ملے گا انشاءاللہ مجھے نا۔ تو اسی امید کے ساتھ جو ہے نا میں بڑے شوق اور لگن کے ساتھ کام کرتی ہوں یوٹیوب کا، ماشاءاللہ سے بچوں کے ساتھ جو ہے بچوں کو دیکھنا، اور گھر کے باقی کام بھی ہوتے ہیں، پھر یوٹیوب کا کام کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں پہلے بہت لگتا تھا جب دوسری یوٹیوبرز کو دیکھتی تھی
سوچتی تھی کہ یار اتنا مشکل نہیں ہے، کر سکتے ہیں ہم، بہت آسان ہے، لیکن جب کرنا سٹارٹ کیا تو پتہ چلا ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن شوق ہو، لگن ہو، محنت ہو تو انسان کون سا کام ہے جو نہیں کر سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری محنت کا صلہ بس مجھے ضرور دے، انشاءاللہ آمین۔ آپ لوگ بھی دعا کیا کریں اور بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دیا کریں، ویڈیو کو دیکھا کریں، شوق سے اینڈ تک دیکھا کریں، اور چینل کو جو لوگ نیو ہوتے ہیں سبسکرائب کیا کریں۔ تو جی آپ کا ایک ایک سبسکرائبر جو ہے نا وہ میرے لیے بہت بہت زیادہ قیمتی اور بہت معنی رکھتا ہے۔ خیر یہاں پہ پھر چائے بھی میں نے ساتھ ہی رکھ لی تھی اوپر، اور سوچا کہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ چائے بھی بن جائے گی۔ تو پراٹھے میرے آلموسٹ تیار ہو گئے تھے، پھر ساتھ ہی میں نے کہا چلو ساگ بھی گرم کر لوں، اور ساگ میں نے اس طرح سے گرم کر کے جو ہے نا اس کو نکال لیا تھا۔ یہ میری مدر ان لا نے بنایا تھا، بہت 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 ٹیسٹی تھا، ماشاءاللہ سے بہت اچھا ساگ بنایا تھا۔ اچھا میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب چیز کم بنتی ہے نا، کم کوانٹٹی میں، تو وہ اتنی یمی اور مزے کی لگتی ہے نا، جیسی چیز زیادہ بن جائے تو وہ اتنا مزہ نہیں آتا جو کم چیز کا ہوتا ہے۔ خیر یہاں پہ پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا مکھن رکھا تھا، ساتھ میں پراٹھے، چائے اور لسی، سب کچھ ٹیبل پہ لگ گیا تھا۔ پھر ہسبینڈ کو کہا کہ آ جائیں بھی ناشتہ کریں، بچوں کو بھی کہا۔ میرے بچے ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ خود کھلانا پڑتا ہے، کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے، تو خود ہی بائٹس ہیں ان کے منہ میں ڈالنے پڑتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ دیکھیں مومن کو نخرے آ رہے ہیں کہ بھئی میں تو نہیں کروں گا ناشتہ، مجھے بھوک نہیں ہے، تو خود بیٹھ کے کرواؤں گی ان کو بعد میں بھی۔ اسی لیے میں ایسے کرتی ہوتی ہوں کہ ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے خود پہلے ناشتہ کر لیتی ہوں، پھر بعد میں تسلی سے بچوں کو جو ہے نا وہ کروا دیتی ہوتی ہوں۔ ساگ بہت مزے کا بنا ہوا تھا یہاں پہ، اور پراٹھے کے ساتھ تو اور بھی یمی سا مزے کا لگ رہا تھا۔ اور پھر جو ہے نا پھر 1 گھنٹہ لے کے بچوں کو بیٹھی، ماشاءاللہ تینوں کو ناشتہ کروایا، اور یہاں پہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ ناشتہ کر کے چلے گئے تھے۔ لسی بھی بہت مزے کی لگ رہی تھی کہ ساگ کے ساتھ۔ خیر یہاں پہ پھر وہ لوگ چلے گئے تھے، ان کو بھی ناشتہ کروا کے میں فارغ ہو گئی تھی۔ پھر میں نے کہا تھوڑی دیر یہ لوگ پلے کر لیں، پھر میں ان کو کپڑے آج چینج کروا دوں گی۔ موسم نا اب چینج ہو رہا ہے، کافی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے نا باہر، اس لیے ڈیلی ان کو میں نا نہلاتی نہیں ہوں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہلا دیتی ہوں، تو ایک دن ایسے ہی بس پھر منہ ہاتھ دھو کے کپڑے چینج کر دینے۔ کپڑے میں ڈیلی چینج کرتی ہوں کیونکہ بچے ہیں نا چھوٹے، تو باہر جاتے ہیں کبھی گندے کر لیتے ہیں، اور کبھی اسی طرح سے بس آئل والے ہاتھ لگ جاتے ہیں، تو ڈیلی کپڑے چینج لازمی کرتی ہوں۔ اور یہاں پہ میں شلوار قمیض استری کر رہی ہوں ان کی سب کی، کیونکہ جب چھٹی کا دن ہوتا ہے، یہ لوگ گھر پہ ہوتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو نا ہمارا جو اپنا لباس ہے نا مشرقی، وہ والا میں ان کو پہنایا کروں، تاکہ ان کو یہ بھی پتہ ہو۔ مطلب مومن تو بہت چڑھتا ہے، بہت زیادہ ہی شلوار قمیض سے چڑھتا ہے، کہتا ہے بس پینٹ شرٹ پہنوں، میں شارٹس پہنوں، لیکن موسم چینج ہو رہا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو شارٹس بھی نہ ہی پہناؤں، کیونکہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے چھوٹے بچوں کو، اس لیے جو ہے نا میں ان کو شلوار قمیض آج کل پہنا دیتی ہوں زیادہ تر۔ تو مومن کے تو شلوار قمیض جو لیے ہوتے ہیں نا وہ ایسے پڑے پڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، یہ پہنتے نہیں شوق سے، تو بس پھر ضد کر کے جیسے بھی کر کے میں نا ان کو پہنا دیتی ہوں کوشش کر کے۔ تو یہاں پہ کپڑے پریس ہو کے آ گئے تھے، اور مومن صاحب نے پھر وہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں نے شلوار قمیض نہیں پہنی، مجھے شارٹ لا کے دیں، مجھے شارٹ ہی پہننا ہے۔ پھر میں نے پیار سے تھوڑی سختی سے جیسے بھی کر کے نا اس کو منایا کہ بھئی بیٹا شلوار قمیض پہن لو، آج سب لوگ شلوار قمیض پہن رہے ہیں۔ یہاں پہ ماذ کا منہ دھو کے لے آئی تھی میں، اور پھر اب یہ اتنا روتا ہے نا، مطلب کپڑے چینج کروانے کے ٹائم بہت زیادہ یہ رونے لگ جاتا ہے۔ شاید یہ مطلب بازو نکالنے اتنے مشکل ہوتے ہیں نا بچوں کے شلوار قمیض پہناتے ہوئے، اور شرٹس ذرا نا ایزی، وہ فلیکسیبل بھی ہوتی ہے تھوڑی سی لچکدار، تو اس لیے جو نا آرام سے اتر جاتی ہیں، اور ہاف سلیو والے کپڑے ویسے بھی ایزیلی اتر جاتے ہیں فل سلیو کی نسبت نا۔ اچھا بچوں کی نا روٹین بھی ڈیلی چینج ہوتی رہتی ہے، مطلب جیسے چھٹی کے دن اور روٹین ہوتی ہے، اور اسکول ڈیز میں نا اور روٹین ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں جب بچے گھر میں ہوتے تو تب جو ہے نا وہ زیادہ بیزی روٹین ہوتی ہے، جب اسکول جاتے ہیں پھر تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ گھر کے باقی کاموں کو بھی دیکھ لیں۔ تو کبھی کبھی جب یہ لوگ گھر پہ ہوتے ہیں تب تو اتنا زیادہ مصروفیت ہوتی ہے کہ اتنا بھی نہیں ہوتا کہ مطلب میٹ کے پیچھے جا کے دیکھ لے کہ اس نے کہاں پہ کام کتنا کیا ہے، کتنا رہ گیا، اور یہ وہ نا
बस जैसे कैसे वो सफाइयाँ करके उसी टाइम में इनके भी काम होते हैं, और मेड ने भी काम शाम करके अपना फारिग होके चली जाना होता है। यहाँ पे मास जो है ना वो रेडी हो गया था। मैं इसका मूड अच्छा करने की कोशिश कर रही थी कि इसको हंसाऊं और इसका मूड अच्छा हो। फिर खैर ऐसे ही अच्छा, यहाँ पे इसको भी पता था कि मेरी वीडियो बन रही है। बड़ा खुश होता है जब कैमरा ऑन हो और वीडियो बन रही हो तो अच्छा, आजकल ये इतना फ़ील करता है ना कि इसको होता है कि मेरे साथ प्ले करें, मुझे तवज्जो दे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन बाकी कामों की वजह से ना मैं प्रॉपर इसको टाइम नहीं दे पाती। तो बस फिर ये बहुत फ़ील करता है, और जब मैं इसके साथ खेलती हूँ फिर बहुत खुश होता है, बहुत हैप्पी होता है ये। खैर अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करती हूँ कि इसको प्रॉपर टाइम दूँ, पूरा जितना इसको ज़रूरत है इसकी एज के अकॉर्डिंग, लेकिन चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं जब बच्चे भी होते हैं, मतलब बाकी बच्चों को भी देखना, और फिर उनकी स्टडीज़ और फिर उनके यूनिफॉर्म सारा जो है ना तैयार करके सुबह स्कूल भेजना, और फिर वापस आते हैं तो उसके बाद भी फिर काफ़ी काम होते हैं उनके छोटे छोटे करने वाले। पढ़ाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो घर के बाकी काम जैसे कुकिंग वगैरह हो गया, तो इसीलिए फिर बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। तो फर्स्ट बेबी जब आपका होता है ना तो तब आप उनको बड़ा टाइम देते हैं, मतलब प्रॉपरली आप उनको हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चे माशाल्लाह से ऊपर नीचे थे, और कभी कभी तो टाइम इसलिए भी लग जाता है कि जब बच्चों की आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं ना, तो उनकी वो नाराज़ हो जाना, रूठना मनाना, उसमें भी बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो फिर जो है ना बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है ये। मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चों में से मूसा जो है ना वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेता है, बैठ जाता है एक साइड पे। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने ये छोटी सी एक चारपाई बनवाई है अभी स्पेशली, तो उसको झूले में डाल के मैं सुला रही थी। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि आप इनको मम्मी को चेंज करवा दें जब तक मैं माज को सुला लूँ। तो यहाँ पे फिर ये जो है ना इनके लिए दूध वगैरह बना के ले आए थे मैं, और वो मैंने इनको दे दिया। और इधर माशाल्लाह से आंटी ने दोनों बच्चों को कपड़े पहना दिए थे, और ये लोग भी टीवी वगैरह देख रहे थे। फिर मैंने उतनी देर में माज को सुलाया। सुलाने के बाद जो है ना मम्मी को लेके बैठी, क्योंकि इसका टेस्ट था, उर्दू का टेस्ट था, उसकी तैयारी करवानी थी। और उर्दू का आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो थोड़े लेज़ी भी होते हैं, तो मतलब टाइम लगाते हैं तैयारी करने में। तो बस फिर इसलिए जो है ना इसको लेके काफ़ी देर बैठी, पढ़ाया। तो मैं फिर यही कोशिश करती हूँ कि दोनों बच्चों को अलग अलग से पढ़ाया करूँ। इसको अलग पढ़ाती हूँ क्योंकि ये माशाल्लाह से अभी जो है ना इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो मूसा को अलग से लेके बैठती हूँ, क्योंकि वो वैसे भी इसको इतना डिस्टर्ब करता है कि अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊँ दोनों को इकट्ठे तो इनकी दोनों की आपस में शरारतें नहीं ख़त्म होती। इसलिए इसको रूम में अलग लेके बैठती हूँ, तो उसको अलग से लेके बैठती। और ये आप देख रहे होंगे कि पानी की बोतल मैं लाजमी साथ रख लेती हूँ, क्योंकि मोमिन को जब स्टडीज़ के टाइम ना बहुत प्यास लगने लग जाती, बार बार पानी पीने जाऊँ। बच्चों के छोटे छोटे बड़े बहाने होते हैं, वॉशरूम जाना और पानी पीने जाना ही वो, तो इसलिए मैं पानी भी पास रख लेती हूँ। तो खैर इसको काफ़ी देर लेके बैठी, पढ़ाया। उसके बाद अचानक जो है ना वो कॉल आ गई थी गाँव से कि मतलब आप लोग आ जाएं वहाँ पे इनके दादा की। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भी मैं इसको ना मूसा को मम्मी को स्टडीज़ करवा रही हूँ, करवा लूँ। अगर टाइम पे इसने कर लिया, तैयारी कर ली अपनी कंप्लीट, तो फिर हम लोग आ जाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं आएंगे, क्योंकि कल इसका टेस्ट है तो वो बहुत ज़रूरी है। तो स्टडीज़ के बारे में वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चे छोटी क्लास में भी हों। लाजमी जो है ना इनको इनका काम जो है ना वो कंप्लीट कराना चाहिए। चले जी, मम्मी के पेपर की तैयारी तो हो गई थी माशाल्लाह से कंप्लीट। फिर हम लोग गाँव के लिए निकल गए थे कि चलो 1 घंटे के लिए ना सिर्फ चले जाते हैं।
تو یہاں پہ پھپھو والوں نے دیگیں بنوائی تھی تو وہ چاول بانٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ چلیں جی، یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے بچے گاؤں جا کے کیوں خوش ہوتے ہیں۔ یہ والا جو کھلا ماحول ہے نا، ان کو گاؤں جا کے ملتا ہے، کھلی آزادی، سائیکلیں چلانا اور یہ وہ انجوائے کرنا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر پسند آئی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔